جی السلام علیکم۔ آج ہم لوگ جو ہیں وہ پی ایم ایس کے جو اردو لازمی کا پرچہ ہے اس کے 9ویں لیکچر کی جانب آج ہم لوگ بڑھ رہے ہیں، اور انٹرسٹنگلی آج ہم لوگ ایسے پڑھیں گے، اور یہ وہ والا ایسے نہیں ہے جس سے عمومی طور پر طلبہ کرام بہت زیادہ ڈرتے ہیں، یعنی کہ انگریزی ایسے۔ آج ہم مضمون نویسی پڑھیں گے، اور اس سے آپ لوگوں نے ڈرنا نہیں ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا بھی نہیں ہے۔ جب آپ گھبرا جائیں گے تو پھر آپ کا جو 30 نمبر کا یہ جو بڑا اہم سوال ہے، اس کے اندر آپ پھر کوئی نہ کوئی بلنڈر کریں گے۔ جب آپ بلنڈر کریں گے تو نتیجہ آپ کا بہت زیادہ مختلف ہوگا، جو کہ ایک عام طالب علم جو کہ اپنے نروس کے اوپر کنٹرول رکھنے کے بعد اس سوال کو اٹیمپٹ کرے گا۔ مضمون نویسی کے اندر آپ کو پتا ہے کہ یہ سب سے اہم سوال ہے پی ایم ایس کے اردو لازمی کے پرچے کے اندر، ہر اعتبار سے، خواہ وہ نمبروں کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ زبان کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ نالج یعنی آپ کے علم کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ آپ کے سٹرکچر کے اعتبار سے ہو، یعنی کہ اس کا پیراگرافنگ، اس کی آؤٹ لائن، اس کا تعارف، اور یہ تمام تر چیزیں، ہر ایک چیز کے اعتبار سے آپ نے بڑی نپی تلی اپروچ کے ساتھ چلنا ہے، بصورت دیگر نتیجہ آپ کا بہت زیادہ مختلف ہوگا۔ لہٰذا ان 3 سے 4 چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے آج ہم لوگ یہاں پر مضمون نویسی کو دیکھیں گے۔ ہم لوگوں نے جو چیزیں پڑھنی ہیں، سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے کہ مضمون نویسی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ مقابلے کے امتحان میں کتنی قسم کے مضامین آتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ مضامین ادبی ہوتے ہیں، حالات حاضرہ کے اعتبار سے ہوتے ہیں، مذہبی نوعیت کے ہوتے ہیں، اس کے بعد سوشل ایشوز پر، بہت ساری جو ہیں وہ اقسام ہمارے سامنے آتی ہیں جب ہمارے سامنے 4 سے 5 موضوعات کسی بھی پرچے کے اندر دیے گئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ مکمل اور صحت مند مضمون کے بنیادی عناصر ہیں کون سے، وہ کون سے ایسے 4 سے 5 پیرامیٹرز یا ان عناصر کو پورا کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک عدد ایسے تیار ہو چکا ہے جو کہ ہمیں سیف زون میں کھڑا کرے گا کمپیٹیٹو ایگزامینیشن میں۔ اور اس کے بعد سب سے اہم چیز جو ہمارے پاس آتی ہے وہ آتی ہے میاں لکھنے کا طریقہ کار، کہ ہم ایک ایسے کو شروع کیسے کرتے ہیں، ایک ایسے کا تعارف کن بنیادوں پر کھڑا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس تعارف کی روشنی کے اندر اپنے پیراگرافز کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور آخر پر ہم کنکلوژن یعنی کہ کل حاصل یا ما حاصل اس کا کن الفاظ میں لکھتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں ہمارے آج کے تدریسی مقاصد کے اندر شامل ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو ہم لوگوں نے چیز دیکھنی ہے، اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انگلش ایسے کے اندر آپ کو پتا ہے کہ آؤٹ لائن ایک عدد ناگزیر عمل ہے، اگر وہ آپ نہیں لکھیں گے تو آپ کے لیے مسئلہ ہوگا۔ اور اردو ایسے کے اندر 2 ٹائپس پائی جاتی ہیں، ود آؤٹ لائن یا وداؤٹ آؤٹ لائن۔ 2 پی ایم ایس آفیسرز جن سے بات ہوئی انہوں نے یہی کہا کہ ان کے دونوں مرتبہ 75 پلس یعنی 75 سے زیادہ نمبرز آئے، اور ان میں سے ایک مرتبہ انہوں نے آؤٹ لائن دے کر مضمون لکھا، اور دوسری مرتبہ آؤٹ لائن نہ دے کر، یعنی آؤٹ لائن نہ دے کر مضمون کیسے لکھا جاتا ہے، یعنی ہیڈنگز کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں طریقہ کار قابل قبول ہیں، مگر زیادہ مستند جو ہے وہ ود آؤٹ لائن ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہم کسی بھی مضمون کا تعارف باندھتے ہیں تو اس کے اندر کون سی ایسی 3 چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے مضمون کو مکمل بناتا ہے۔ کیونکہ آپ کا تعارف جو ہے وہ بنیادی طور پر آپ کا مکمل مضمون آپ کے تعارف کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، انٹروڈکٹری پیراگراف کے اوپر، اور اسی طرح آپ کی انٹروڈکٹری پیراگراف جو ہوتا ہے وہ آپ کا کس چیز کے اوپر بنیادی طور پر کھڑا ہوتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے آپ کی آؤٹ لائن کے اوپر جو آپ نے پہلے ایگزامینر کو دے دی ہے۔ آپ نے ایگزامینر کو اپنی آؤٹ لائن کے اندر بتا دیا کہ میں سب سے پہلے ان 3 سے 4 چیزوں کو ڈسکس کروں گا،
ان پر بحث کروں گا، ان کے سد باب کی پہلے ان کی وجوہات ڈھونڈوں گا، پھر ان کے سد باب کے لیے ممکنہ حل دوں گا، اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا مضمون آپ کی نظر میں قابل قبول ہوگا۔ اب اس کے اندر عامیانہ انداز کیا ہوتا ہے، دنیا کی مثال سے ہوتے ہوئے کیسے ہم نے پاکستان تک وہ اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، وہ ہم تعارف کے اندر دیکھیں گے۔ اور آج بنیادی طور پر ہم لوگ تعارف کو ہی پڑھیں گے، اور ایک کسی بھی ٹاپک پر ہم لوگ اپنا تعارف بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، مطلب ہم سب لوگ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا پیراگراف۔ کسی بھی تعارف کے بعد آپ کے جو پیراگراف ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے یکے بعد دیگرے جو پیراگراف آپ کے آتے ہیں، اس کے اندر وجوہات کون سی ہوتی ہیں، پھر ان کا سد باب کیسے ہوتا ہے، اور پھر کوئی ممکنہ حل جسے آپ سجیشنز کہتے ہیں وہ کیسے دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک عدد مضمون کا سب سے لازمی جز ہوتا ہے۔ اور آخر پر یہ کہا جاتا ہے کہ مضمون کے اندر اردو مضامین میں، اگرچہ انگریزی مضامین کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو پسند نہیں کیا جاتا پروفیشنلی، particularly in the perspective of competitive examination, but as far as Urdu is concerned, yes of course یہاں پر اردو شاعری کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے ایسی شاعری جو کہ مطابقت نہیں رکھتی آپ کے کانٹینٹ کے ساتھ، آپ نے اسے استعمال نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہ اگر آپ کو میر کے چند ایک اشعار یاد ہیں تو آپ نے اسے لازمی اپنے ایسے کے اندر گھسانا ہے، ایسا آپ نے نہیں کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ بالکل اسی طرح جس طرح آپ لوگ ایوائڈ کرتے ہیں اپنی بڑی بڑی گرامر اور ووکیبلری جو ہے وہ اپنے انگلش ایسے کے اندر ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نتیجتاً پھر کیا ہوتا ہے کہ ایگزامینر بھی کوشش کرتا ہے کہ میں اس بندے سے ایوائڈ ہی کروں، کیونکہ یہ بندہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، کیونکہ اس کی انگریزی اتنی زیادہ ہائی ہے جو میری بھی سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو لہٰذا آپ نے اشعار کی مطابقت کو بہت زیادہ مد نظر رکھنا ہے، اور منتخب اشعار سے مراد یہ ہے کہ چند ایک ٹاپکس پر امید ہے کہ میں انشاءاللہ آپ کو تھوڑی سی کلیکشن بھی دوں گا PDF فارم کے اندر۔ اور آخر پر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے آخر پر یہ کرنا ہے کہ ہمارا کل حاصل بحث کا نکلا، ٹھیک ہے، ہم نے کیا کیا کر دیا، اپنا آؤٹ لائن بھی دے دی، ہم نے اس کے بعد تعارف میں آئے، تعارف میں آنے کے بعد عامیانہ انداز بھی اپنایا، دنیا کی مثال بھی دیتے ہوئے ہم لوگ پاکستان تک پہنچ چکے۔ پھر ہم نے اس جو ہمیں ٹاپک دیا گیا ہے اس موضوع کو کھولا تو ہمیں پتہ چلا کہ جی اس کے حل میں، اس کی کامیابی میں یا اس کی ناکامی کے اندر یہ وجوہات تھیں، انہیں آئیڈینٹیفائی کیا۔ پھر ہم نے کیا کیا، ان کی شناخت کرنے کے بعد، انہیں ڈھونڈنے کے بعد، ان کے سد باب کے لیے، ان کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حل پیش کیا، ممکنہ حل، اور ہم نے سجیشنز دی۔ اور اس کے بعد ہم نے موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے اشعار کا استعمال بھی کر لیا، جو کہ ایک عدد اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ آخر پر ایک چیز آتی ہے ہمارے سامنے، وہ یہ ہے ماحصل یعنی حاصل بحث۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ ان بنیادوں پر، اس وجہ کی بنیاد پر، اس سد باب کی بنیاد پر، اس ممکنہ حل کی بنیاد پر ہم کیا کر سکتے ہیں، یا ہم نے کیا کیا، یا ہم مثال دے کر یہاں پر واضح کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے بنیادی طور پر اس ساری کہانی پر ایک عدد اپنے الفاظ کے اندر مہر ثبت کرنی ہے کہ میاں میں نے جو باتیں کی ہیں وہ میں نے ایسے باتیں نہیں کی، بلکہ میں نے دلیل کے ساتھ بات کی ہے، لہٰذا اسی دلیل کو مزید مستحکم کرنے کے لیے میری یہ دلیل ہے کہ ان وجوہات کو ان سد باب کی روشنی یا ان سجیشنز کی صورت میں حل کیا جا سکتا ہے۔ اس ماحصل کے اندر آپ نے بتا کر یہ بتا دینا ہے کہ پھر وہ وقت دور نہیں جب ہم لوگ کیا کر رہے ہوں گے، دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں کھڑے ہوں گے، اگر کاز اینڈ ایفیکٹ آتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں آتا تو پھر آبویسلی آپ کی جو ڈائمنشن ہے وہ بڑی جو آپ کی منطق ہے وہ بڑی اس سے مختلف ہوگی، ڈائمنشن بڑی مختلف ہوگی۔ پریشان نہیں ہونا زیادہ اردو سے، ٹھیک ہے۔ بہرحال ہم مضمون نویسی پڑھ رہے ہیں تو ہمیں تھوڑا بہت برداشت کرنا پڑے گا۔
اب آ جاتے ہیں جی ہم لوگ مکمل اور صحت مند مضمون کے بنیادی اجزاء کی طرف۔ ایک مکمل اور صحت مند مضمون ہوتا کیا ہے؟ وہ وہی چیز ہوتی ہے ایک مضمون کے اندر سب سے پہلے آؤٹ لائن، ٹھیک ہے؟ اگر آؤٹ لائن نہیں ہے تو آپ نے آپ کی جو کیا نام ہے سرخی ہے وہ ہونی چاہیے، جسے آپ کیا کہتے ہیں اپنا ہیڈنگز بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ پھر آپ کا تعارف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پیراگراف آ جاتے ہیں، اشعار کا استعمال آ جاتا ہے، اور ماحصل جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اب جی جب ہمارے سامنے کوئی 2 سے 3 یا 4 ٹاپکس آ جاتے ہیں، موضوعات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، تو ہمارے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کس موضوع پر لکھنے بیٹھیں۔ یہ سب سے بڑا پہلا مسئلہ ہوتا ہے، اور اگر آپ اس مسئلے کو صحیح بنیادوں پر ٹیکل کر گئے تو یقین کیجئے گا آپ نے اپنے مضمون کا کم از کم لیڈیز اینڈ جینٹلمین 20% حصہ یہاں پہ جو میدان ہے وہ آپ نے فتح کر لیا ہے، کیونکہ موضوع کا انتخاب کرتے وقت یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ آپ کے دماغ کی تمام تر کھڑکیاں جو ہیں وہ کھلی ہونی چاہیے، بصورت دیگر نتیجہ مختلف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کے اندر مضامین کی جو اقسام ہیں وہ کس قسم کی اقسام ہمارے سامنے جو ہے وہ آتی ہیں، اس میں جو ہے سب سے پہلے جو چیز ہمارے سامنے بنیادی طور پر 2 چیزیں، ٹھیک ہے، 2 قسم کے جو ہے وہ ہمارے سامنے ٹاپکس آتے ہیں۔ پہلا ہمارے پاس حالات حاضرہ کے اوپر آتا ہے، پہلا جو ہے وہ ہمارے پاس حالات حاضرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ حالات حاضرہ جی، اس میں کیا ہوگا جی کہ وہ آپ سے پاکستان کی معیشت کے بارے میں پوچھ لے گا، یا ہمارے معاشرے کی معیشت کے بارے میں پوچھ لے گا، یعنی کہ غربت کے اوپر پوچھ سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے، جو چیزیں ڈائریکٹلی آپ کے اکنامکس جو فیکٹرز کے اندر آتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری سطح پر وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے بارے میں پوچھ لے گا، سیاسی عدم استحکام کے بارے میں پوچھ لے گا، ٹھیک ہے، یا اس قسم کا، یا تیسری وہ مذہبی انتہا پسندی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ایک بڑا ہاٹ ٹاپک جو آتا ہے وہ آتا ہے آپ کے پاس دہشت گردی پر، ٹھیک ہے، اور یہ عمومی طور پر اب انگلش ایسے کے اندر تو خیر یہ ٹرینڈ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن بنیادی طور پر اردو میں اب بھی یہ ایک عدد پرٹیکولرلی اسلامک سٹڈیز کے پیپر میں ایک آدھا سوال دہشت گردی سے متعلق لازمی ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک آدھا سوال اردو ایسے میں بھی پوچھا جاتا ہے دہشت گردی سے متعلق، اور اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کے پاس حالات حاضرہ۔ اب یہ تمام تر چیزیں جتنی ہیں اوپر والے تینوں چاروں چیزیں یہ کس چیز میں آتی ہیں؟ آپ کے حالات حاضرہ کے اوپر، ٹھیک ہے، جسے حروف عام کے اندر آپ لوگ انگریزی زبان میں کرنٹ افیئرز بھی کہتے ہیں۔ ان پر لکھنا قدرے آسان ہوتا ہے کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کے اسپائرنٹ کے لیے، کیوں؟ کیونکہ اس کی اس حد تک سٹڈی ضرور قابل ہوتی ہے کہ وہ ان پر ایک عدد صحیح اور جامع مضمون تحریر کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جو ادبی والا سین ہے نا بردر، یہ سین جو ہے نا، یہ والا سین کافی شین ہے، ٹھیک ہے۔ اس سین میں یہ ہے کہ اگر آپ کا اردو لٹریچر کے اندر بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو براہ کرم ادبی مضمون کو مت پکڑیں، یہ میری ایک عدد آپ لوگوں کو نصیحت ہے، درخواست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مضمون اتنا ٹیکنیکل اور اتنا زیادہ محدود پیمانے پر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس
दिए गए मौजू से बाहर नहीं निकल सकते किसी भी सूरत हाल के अंदर। मिसाल के तौर पर वो कभी भी आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा कि बर्रे सगीर में नॉवेल की इर्तिका के बारे में मजमून लिखिए। वो जब भी पूछेगा आपको एक खास पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में पूछेगा। डिप्टी नजीर अहमद के नॉवेल्स का तनकीदी जायजा लीजिए, सवानह उमरी का, ठीक है, उसके बाद अफसाना निगारी, ठीक है, उसके बाद आपका ड्रामा और नॉवेल। अब इसमें वो आपको इतना स्पेसिफाइड कर देगा कि आपके लिए उस पर्टिकुलर दायरा कार से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो लिहाजा अगर आपका मेजर सब्जेक्ट जो है, अगर आप पर्टिकुलरली उर्दू डिसिप्लिन से नहीं हैं, तो बराहे करम इस खाने को आप कर दीजिएगा क्रॉस। उसके बाद आपने आ जाना है इधर। इसमें आपने ये देखना है कि आपने कौन सा मजमून रखना है। उसमें आपने अपना नॉलेज, अपना इल्म वक्ती तौर पर एनालाइज कर लेना है। हर इंसान को पता होता है कि मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है, मेरा किस मजमून पर जो मेरी गिरफ्त है वो मजबूत है। और जिस शख्स को ये चीज पता होती है वो जिंदगी के किसी भी मैदान में मार नहीं खाता। 30 नंबर का मजमून तो एक साइड पे रह गया मोहतरम और मोहतरमाएं। अब आते हैं जी कि उन्वान का जो इंतखाब है वो कैसे करते हैं। चलें जी, अब हमारे पास 3 उन्वान हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कि पाकिस्तान की माशी बका उसकी बरामदात की तरक्की के साथ मशरूत है। ठीक है, वो कहता है जी कि पाकिस्तान की जो माशी बका है वो एक ही चीज के साथ मशरूत है, और वो है कि वो पाकिस्तान अपनी बरामदात को बढ़ाए। ठीक है जी। दूसरा हमारे पास टॉपिक आ गया, इल्म कौमों के उरूजो जवाल का फैसला करता है। स्टेटमेंट है सिंपल, ठीक है, वन डायमेंशनल है। तीसरी हमारे पास जो आता है वो कहता है जी कि डिप्टी नजीर अहमद उर्दू अदब के पहले नॉवल निगार थे, उनकी नॉवल निगारी का फनी एतबार से तजजिया कीजिए। अब ये देखें कि यहां पर तो आपके पास डिप्टी नजीर अहमद साहब से बाहर निकलने का मौका ही कोई नहीं, बहुत ज्यादा स्पेसिफाई कर दिया गया। तो दूसरी जो इसके अंदर मसला है वो ये है कि ये बाकायदा तौर पर एक अदबी मजमून है, ये मसला नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उर्दू लिटरेचर से ताल्लुक रखते हैं, तो उनके लिए कोई मसला नहीं होगा, लेकिन मैं एक जेनेरिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूं। उसके बाद हम देखते हैं पाकिस्तान की मुआशी बका उसकी बरामदात की तरक्की के साथ मशरूत है। ज्यादा नहीं लेकिन किसी हद तक यह भी एक महदूद उन्वान है। ठीक हो गया। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम आसान और किसी हद तक जरा ओपन जो आपका दिया गया मौजू है उसका इंतखाब करें। तो लिहाजा यहां पर हमारे पास एक स्टेटमेंट आई है जी कि इल्म कौमों के उरूजो जवाल का फैसला करता है। अब आपके पास खेलने के लिए इतना बड़ा मैदान मौजूद है कि आप इल्म को किसी भी डायमेंशन के अंदर जाकर उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं, और उसके बाद उसकी अफादियत जो है वो लोगों को, अपने एग्जामिनर को बता सकते हैं। चलें जी, आज हम जो इंतखाब करते हैं वो इसी मौजू का इंतखाब कर लेते हैं कि इल्म कौमों के उरूजो जवाल का फैसला करता है। हमने इसका इंतखाब कर लिया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी क्या बनानी है जी, आउटलाइन। और बराहे करम उर्दू में आउटलाइन मत लिखा करें, ठीक है। इसके लिए जो सबसे अच्छी चीज या सबसे अच्छा लफ्ज है वो आप ये किसी भी नीले मार्कर के साथ अपना सबसे पहले ये, क्योंकि ये डिजिटलाइज है तो यहां पर थोड़ा सा मसला है, लेकिन मैं आपको इसका डेमो जरूर दे देता हूं। सबसे पहले आपने अहम नकात लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ये एक पेज आ गया जी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, पेज है। सबसे पहले हमने, ये हमारे सामने एक पेज आ जाता है। ठीक है,
اب ہم نے کیا لکھنا ہے؟ سب سے پہلے اپنا اوپر کیا دینا ہے؟ عنوان دینا ہے. یہاں پر جو بھی آتا ہے آپ کا، ہمارا عنوان تھا علم قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ کرتا ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پر بالکل پیج کے ساتھ سے اپنے حاشیے کے ساتھ سے کیا کرنا ہے؟ اہم نکات لکھ دینے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کو کر دینا ہے آپ نے انڈر لائن. اس کے بعد آپ نے پہلی جو ہیڈنگ دینی ہے وہ دینی ہے آپ نے تعارف کی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ نے تعارف کے بعد نیچے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سب ہیڈنگ موجود ہے تو یہاں سے آپ نے، ٹھیک ہے، اس کو نمبر 1 دے دینا ہے، یا ویسے آپ یہاں پر کوئی سٹار بنا دیں یا ڈاٹ لگا دیں، دیٹ از اپ ٹو یو. ٹھیک ہے، اگر کوئی سب ہیڈنگ بنتی ہے، ٹھیک ہے، سب ہیڈنگ اگر بنتی ہے، اگر نہیں بنتی تو اٹس اوکے. پھر ہم نے دوسرے نمبر کے اوپر کیا دینا ہے؟ اپنا دوسری جو بھی ہیڈنگ ہوگی وہ آپ نے دینی ہے. علم لازوال دولت ہے. جی ہیڈنگ نہیں ہوگی، ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اس کی بھی اگر کوئی سب ہیڈنگ بنتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے پاس تیسری ہیڈنگ آ جائے گی پیراگراف کی. ٹھیک ہو گیا، وہ آپ نے دے دی. اور اس کی بھی اگر آپ کو نظر آتی ہے کوئی سب ہیڈنگ، اور آخر پر آپ نے کیا لکھ دینا ہے جی؟ ماحصل. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کا وہ اہم نکات کا پہلا بنیادی پیپر ہوگا کہ جس کے بعد ایگزامینر کو یہ دیکھنے کے بعد لگے گا کہ میں نے میاں کچھ نہ کچھ اس میں سے پڑھنے کو ملے گا. آپ نے تعارف کے نیچے 2 چیزیں اس کو بتا دی. ٹھیک ہے، یہ آپ نے مارکر کے ساتھ لکھ دیا، یہ آپ نے پین کے ساتھ لکھ دیا. مارکر پھر پین، مارکر پھر پین، اور پھر مارکر. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ اپنے تعارف کی جانب بڑھ جانا ہے. تعارف کی پھر آپ کو ہیڈنگ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب آپ نے آؤٹ لائن اپنی باہر بنا دی. لیکن اگر آپ نے یہ آؤٹ لائن باہر نہیں بنائی تو یہ تمام تر کام آپ نے کیا کرنے ہیں؟ پھر کیا نام ہے، اپنے پیپر میں جا کر یہیں سے شروع کرنا ہے. تعارف، اپنا تعارف مکمل کرنا ہے 2 پیراگراف کے اندر، 3 کے اندر، جتنا آپ کے پاس مواد ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی اگلی ہیڈنگ دینی ہے، علم لازوال دولت ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسی طرح اپنا نیا پیراگراف لکھنا ہے اور اسی طرح چلتے جانا ہے. چلیں جی، اب ہم نے اپنا جو مضمون نویسی ہے اس کے اندر جو جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے علم قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ ہیں، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. لہٰذا اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنی آؤٹ لائن بنانی ہے. ٹھیک ہے، تعارف کروا دیا ہم نے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد دنیا کی مثال سے شروع ہو کر پاکستان اور پھر چند ایک پہلو، ہم نے اپنا میتھڈ وہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر ہمارے پاس جو مثال آ جاتی، دوسرے نمبر پر جو ہمارے پاس ہیڈنگ آتی ہے وہ علم بحیثیت ترقی کا راز. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ حصول علم اور جدید دنیا کے تصورات، ایجادات اور علم کی قدر. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر ہم نے ایگزامینر کو 3 چیزیں بتانی ہیں اور اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ 4 چیزیں ہم نے اپنی آؤٹ لائن کے اندر بتا دیا ہے کہ علم ترقی کا جو راز ہے وہ کس طرح سے ہے، وہ جدید دنیا کے تصورات کیسے ہیں، اس کی وجہ سے ایجادات کیسے ہوئیں، اور بالخصوص ہمارے معاشرے کے اندر علم اور معلم یعنی پڑھنے پڑھانے والے کی اتنی زیادہ عزت نہیں ہے. تو اس میں ہم وہ جرمنی والی مثال دے سکتے ہیں کہ جب اشفاق احمد صاحب وہاں پر گئے اور انہیں ایک مرتبہ کورٹ میں جانا پڑا، تو جب جج کو یہ پتا چلا کہ وہ ٹیچر ہیں تو انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ a teacher is in court. ٹھیک ہے.
تو ہم اس طرح کی، اور جبکہ ہمارے ہاں جو حالات و واقعات ہیں اساتذہ کرام کے ساتھ اور یہ تمام تر چیزیں، کیونکہ جب تک آپ کسی بھی چیز کو اس طرح سے عزت نہیں دیتے جس طرح سے وہ ڈیزرو کرتی ہے، آپ کبھی بھی اس سے اس کا مقام نہیں حاصل کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تیسرے نمبر پر ہم نے کیا کرنا ہے، اسے پاکستان میں نظام تعلیم کے ساتھ ملانا ہے، کمپیئر کرنا ہے، پاکستان کے حالات و واقعات کو دیکھنا ہے۔ اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بنیادی طور پر جو روایتی تعلیم ہے اس میں پرائمری، ثانوی، اعلیٰ تعلیم، غیر روایتی جو ہے اس میں مدرسہ ہمارا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی چیزیں بھی جتنی بھی اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثالیں اس کے اندر آ سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے جو پاکستان کے اندر مسائل ہم نے تعلیم کے میدان میں فیس کیے ان کا ذکر کرنا ہے، پھر ہم نے جو اصلاحات کی ان کا ذکر کرنا ہے، اور ہم نے کیا چیز بتانی ہے، انہیں ممکنہ سد باب کی طرف لے کر جانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہماری آؤٹ لائن کیا ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی۔ اب ہم نے اپنے تعارف کی جانب بڑھنا ہے۔ تعارف لکھتے وقت یعنی انٹروڈکشن لکھتے وقت آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے تعارف کے اندر ایگزامینر کو یہ بتا دینا ہے کہ میں کس کس قسم کی باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا تعارف اس چیز پر پورا اترتا ہے کہ سب سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ، پھر ایک جنیرک مثال، ایک عامیانہ سی مثال، اور آخر پر پاکستان اسپیسیفکلی، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدائے لم یزل کا قانون قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ کرتا ہے، یعنی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے جو ٹاپک کی دی گئی سٹیٹمنٹ ہے اس کے ہم لوگ کیا ہیں، حامی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے جی، مگر اس کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدائے لم یزل کا قانون قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اسی بزرگ و برتر ذات نے قوموں کی ترقی اور تنزلی کے راز چند ایک پیمانوں میں پوشیدہ کر رکھے ہیں، جن میں سے علم ایک اہم پیمانہ ہے۔ اب ہم نے کیا کیا، ایک ادر سٹیٹمنٹ، پھر ہم جنیرک کی بات کی، ٹھیک ہے، کہ ترقی اور تنزلی کا راز کے لیے خدا تعالیٰ کی ذات نے دنیا میں چند ایک پیمانے لگا رکھے ہیں، جن میں سے علم ایک اہم پیمانہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، اب ذرا دیکھیے گا، ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم یونان کے فلسفی ہوں یا پھر جدید دور کے مفکرین، آسمان سے اترنے والے پیمبر ہوں یا پھر انہی پیمبروں کے علمی وارث علماء کرام، تجربات کے ماہر سائنسدان ہوں یا پھر حصول علم کی خاطر گلے میں بستہ لٹکائے اسکول جاتا ہوا ایک ننھا نونہال یا ایک نونہال، ٹھیک ہے، زندگی کے ہر دور سے گزرتا ہوا انسان کا ہر روپ صرف اس لیے علم کے راستے پر گامزن ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ علم ہی وہ بیڑا ہے کہ جس پر سوار ہو کر دنیا کے کٹھن سمندر کا راستہ ماپا جا سکتا ہے۔ یعنی راستہ ماپنا ہوتا ہے طے کرنا، ٹھیک ہے، کٹھن یعنی مشکل۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم نے بنیادی طور پر یہاں پر آ کر دوبارہ کس چیز کو سپورٹ کیا، گیون سٹیٹمنٹ کو، جو کہ ہمیں ٹاپک کے اندر دی گئی ہے کہ علم ہی وہ سمندر ہے، علم ہی وہ بیڑا ہے، علم ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم دنیا کی کٹھن چیزوں کو آسان بنا سکتے ہیں، یعنی کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو آسانی سے طے کر سکتے ہیں، گزار سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک آج حصول علم کی خاطر اپنے مالی سالوں کے بجٹ میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ علم کی روح کی اصل تاثیر سے واقف ہیں، جبکہ تیسری دنیا کے ممالک میں سود مند اور اعلیٰ تعلیم کا خواب ابھی شرمندہ تعبیر ہونا باقی ہے۔ ہم نے بتا دیا کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پر کیا چیز ہے کہ وہاں پر علم کو ایک خاص توجہ دی جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس مادہ پرست دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو کہ آپ کی مالی معاونت کے بغیر چل سکے،
اور علم کو بڑھانے کے لیے obviously گرانٹس چاہیے ہوتی ہے، پیسہ چاہیے ہوتا ہے، تو ہم نے اسے بتا دیا کہ دنیا کی تمام ڈیولپڈ کنٹریز کیا کرتی ہیں، وہ اپنا جو ان کا سالانہ مالی بجٹ ہے اس کے اندر اضافہ کرتی ہیں، جبکہ تیسری دنیا میں ابھی یہ خواب شرمندہ تعبیر ہونا باقی ہے، ابھی یہاں پر یہ کام ایسا نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن آگے ہم اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن اس کا مکمل ذمہ دار تیسری دنیا کے ممالک کو بھی نہیں ٹھہرایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک بیلنسی اپروچ رکھی ہے کہ اس کا مکمل ذمہ دار ہم ان ممالک کو نہیں ٹھہرا سکتے۔ کیوں نہیں ٹھہرا سکتے؟ کیونکہ عالمی طاقتوں نے دانستہ طور پر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ بات بالکل ٹھیک ہے، حقیقت پسندی کے نظریے پر پوری اترتی ہے کہ اس میں تیسری دنیا کے ممالک کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ انہیں بہت ساری چیزوں میں الجھا کر یہاں پر رکھ دیا گیا، خواہ وہ پراکسی وار ہو یا اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ کہ پاکستان پولیٹیکل ہسٹری کے طالب علم ہونے کے ناطے آپ تمام احباب یہ جانتے ہیں کہ وہ کون کون سی وجوہات تھیں، اور آپ آگے جا کر انہیں ڈسکس کریں گے جب ہم لوگ پیراگراف کی طرف بڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم دوبارہ پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں کہ پاکستان بھی اسی تیسری دنیا سے تعلق رکھنے والا ایک ایسا ہی ملک ہے، لیکن اب آگے ہم نے کیا بتانا ہے کہ ہم نے کمپلیٹلی میرے بھائی پیسمسٹ نہیں ہونا۔ Be an optimistic because you are going to be an officer۔ اچھا، اب کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک عدد امید بھی انہیں دینی ہے کہ ہم کر سکتے ہیں۔ پاکستان بھی اسی تیسری دنیا سے تعلق رکھنے والا ایک ایسا ہی ملک ہے، مگر جدید ٹیکنالوجی اور ذرائع ابلاغ کی موجودگی کے ہوتے ہوئے مزید اس بات کا بہانہ بنا کر علم کے میدان میں پیچھے رہنا اب کسی بے وقوفی سے کم نہ ہوگا۔ اب وہ بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے مان لیا ہم تیسری دنیا کے ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب جب کہ کمیونیکیشن ایک موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہے کہ جو کہ آپ کو ہر قسم کی ایکسیس دے رہا ہے علم کے حوالے سے، اگر اسے پازیٹیولی یوز کیا جائے، لیکن اگر ہم اب بھی اسی بات کا رونا رو کر علم کے میدان میں پیچھے رہ جائیں تو بلا شبہ یہ ہماری ایک عدد بے وقوفی ہوگی، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا آج ہم ایسے ہی مسائل پر بحث کرنے کے بعد ایسے ممکنہ حل کی جانب بڑھنے کی کوشش کریں گے کہ جو نہ صرف ایک خاص معاشرے کے لیے بلکہ بحیثیت قوم بھی ترقی کے مواقع میسر کرے۔ یہاں پر بھی لفظ آ گیا تو جملہ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا۔ جو نہ صرف ایک خاص معاشرے کے لیے بلکہ بحیثیت قوم ترقی کرنے کے مواقع میسر کرے۔ اب ہم نے انہیں بتا دیا کہ علم جو ہے وہ صرف اور صرف کسی ذات کے لیے، ایک خاص معاشرے کے لیے نہیں، بلکہ بحیثیت قوم ہمارے لیے سود مند ہو، ہمارے لیے فائدے مند ہو، اور وہ ترقی کے مواقع ہمیں میسر کرے۔ اور آخر پر آج ہم نے اپنا تعارف کر لیا، ہم نے جو جو چیزیں سیکھی وہ آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے۔ مضمون نویسی، مقابلے کے امتحان میں کس قسم کے مضامین آتے ہیں ہم نے دیکھ لیا، اور ان میں سے کون سے کرنے ہیں اور کون سے آپ نے نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے کرنے ہیں اور ان کو کوشش کرنا ہے، آپ نے ایوائڈ کرنا ہے۔ مکمل اور صحت مند مضمون کے بنیادی اجزاء بھی ہم نے دیکھ لیے، اور لکھنے کا طریقہ کار بالکل بنیادی طور پر دیکھ لیا، لیکن ہم نے صرف طریقہ کار نہیں دیکھا بلکہ ہم نے ایک کام ساتھ اور بھی کیا ہے کہ ہم نے آج اپنا پہلا تعارف اپنی پہلی سٹنگ کے اندر مکمل کر لیا ہے۔ لہٰذا اسی طرح ہم کل انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر کے اندر جو ہے اپنا پہلا جو مضمون ہے وہ مکمل کر لیں گے، اور اس کے ساتھ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم بنیادی طور پر کہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ تو وہ تمام تر چیزیں تھیں جو کہ آج ہم نے سیکھی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کے اس جو مضمون نویسی کا سوال ہے اس میں کچھ نہ کچھ آپ کی ذہن میں بیٹھا ہوگا۔ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔